برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ برادران اسلام، آئیے ہم اور آپ کچھ عرض و معروض سے پیشتر عشق و محبت کی توانائیوں کو سمیٹ کر آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار ارواحنا فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت و بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، ابھی گزشتہ دنوں سے جو مسئلہ ہمارے اور آپ کے درمیان گردش کر رہا ہے وہ ہے طلاق ثلاثہ۔ طلاق ثلاثہ کو لے کر کے آج پرنٹ میڈیا کے ذریعے اور دیگر ذرائع کے ذریعے یہ بات پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ طلاق ثلاثہ کے قانون کو ختم کیا جائے، کیونکہ طلاق ثلاثہ کی صورت میں عورتوں پر ظلم اور زیادتی ہوتی ہے۔ طلاق ثلاثہ کا یہ قانون عورتوں کے عدل و انصاف کے خلاف ہے، ان کے اوپر ظلم و زیادتی کا سبب ہے۔ اسی لیے ہندوستان سے طلاق ثلاثہ کو ختم کر کے صرف اور صرف ایک طلاق کے قانون کو برقرار رکھا جائے، اور اس کی حمایت میں حکومت کے چند نمائندے اور نام نہاد مسلمان عورتیں بڑے پیش ہو کر کے اس کے خلاف آواز اٹھا رہی ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم انسانیت کے سچے خیر خواہ اور ان کے صحیح ہمدرد ہیں۔ حالانکہ ہم اور آپ مسلمان ہیں، ہم اور آپ مومن ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کا ہر فیصلہ ہمیں دل و جان سے قبول اور منظور ہے، اس میں ہمیں کسی بھی طرح کی تبدیلی، کمی یا زیادتی ہمیں کسی بھی صورت میں ناقابل منظور اور ناقابل برداشت ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف ارشاد فرما دیا، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ أَوْ كَمَا قَالَ تبارک و تعالیٰ أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول مومن یا مومنہ کے لیے کوئی فیصلہ کر دیں تو اب ان کے لیے اس میں کسی بھی طرح کے اختیار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا جو فیصلہ مومنوں کے لیے ایک مرتبہ نازل ہو گیا یا سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت سے بیان فرما دیا، اب اس میں کسی بھی مومن کو یا کسی بھی مومنہ عورت کو اس میں کسی طرح کی تبدیلی یا اس میں کسی طرح کی کمی بیشی کا اختیار نہیں ہے۔ حضرات گرامی، آئیے ہم اور آپ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے تھوڑا نکاح اور طلاق کے پس منظر کو دیکھیں۔ اسلام کے اندر اس کا تصور کیا ہے، اسلام ہمیں نکاح کے ذریعے کیا پیغام دیتا ہے، اور طلاق کی اجازت کن صورتوں میں دیتا ہے، تو صاف صاف ہم اور آپ اچھے طریقے سے یہ بات جانتے ہیں کہ نکاح ایک ایسا عقد ہے، نکاح ایک ایسا عقد ہے جس کے ذریعے سے سماج میں دو انسان عفت، پاکیزگی،
طہارت کے جو ہے زندگی گزارتے ہیں اور سماج کی بری نگاہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ کر فخر کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں. ورنہ اگر کسی کا نکاح نہ ہو، اگر کوئی ایک لڑکا ایک لڑکی ساتھ میں رہے تو سارا معاشرہ، سارا قبیلہ اسے حقارت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے. لیکن وہیں پر ایک مسلمان مرد اور ایک مسلمان عورت جیسے ہی نکاح میں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ بندھ گئے، ایک دوسرے کے ساتھ جیسے ان کا رشتہ جڑ گیا تو اب ان کا رشتہ سماج میں بہت اونچا ہو جاتا ہے. ایک دوسرے کے اوپر ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنا ایک دوسرے کے اوپر لازم اور ضروری ہو جاتا ہے. حضرات گرامی، بس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نکاح وہ پاکیزہ رشتہ ہے جس کے ذریعے سے انسان فخر کے ساتھ اپنے معاشرے میں عفت، پاکیزگی اور طہارت کی زندگی گزار سکتا ہے. تو حضرات گرامی، اب جب اسلام ہمیں اس طرح پاکیزگی، عفت اور طہارت کی زندگی کو فخر کے ساتھ گزارنے کا جو طریقہ ہمیں بتلاتا ہے، اس کو برقرار رکھنے کی بھی ہمیں سخت طور پر تاکید دیتا ہے. اور طلاق جیسے گھناؤنے فعل سے، طلاق جیسے گھناؤنے جرم سے ہمیں حتی الامکان کوشش کرتا، اس بات جو روکنے کی کوشش کرتا ہے. آپ دیکھیں، قرآن پاک اٹھا کر کے دیکھیں، احادیث مقدسہ کا مطالعہ کریں تو قرآن پاک اور احادیث مقدسہ کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ کو یہ بات پتہ چلے گی، آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ طلاق شریعت کی نظر میں، اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں بہت ہی ناپسندیدہ چیز ہے. بعض صورتوں میں، بعض حالات میں طلاق دینا بالکل حلال ہے، بالکل جائز ہے، لیکن یہ ایسی حلال چیز ہے یا ایسی جائز چیز ہے جو حلال اور جائز ہوتے ہوئے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. حدیث پاک اٹھا کر کے دیکھیں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز اگر کوئی چیز ہے اللہ کے نزدیک تو وہ طلاق ہے. بعض صورتوں میں طلاق دینا بالکل جائز ہے، حلال ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ اس بات کو ناپسند فرماتا ہے کہ ایک انسان کے درمیان جو نکاح کا ایک پاکیزہ رشتہ قائم ہے، برقرار ہے، اس رشتے کو جو ہے توڑا جائے اور ایک مرد ایک عورت کے ساتھ اپنے اس رشتے کو توڑ کر کے طلاق کے جو ہے جیسا گھناؤنا فعل کا جو ہے ارتکاب کرے. اب آپ دیکھیں، طلاق انسان اسی صورت میں دیتا ہے جب جو ہے دونوں کے درمیان نا اتفاقی ہو جائے، دونوں کے درمیان جھگڑے بڑھنے لگے، دونوں کے درمیان آپس میں جو ہے کھچ بچ ہونے لگے. تو اسلام ہمیں فوراً اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ جیسے تمہاری بیوی تمہارے نافرمانی کرے تم اٹھا کر کے اسے طلاق دے دو، بلکہ آپ قرآن پاک اٹھا کر کے دیکھیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے، واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن. اللہ فرماتا ہے اگر تمہیں اپنی بیویوں سے نافرمانی کا خوف ہو، اگر وہ تمہاری نافرمانی کرنے لگے، اگر وہ تمہارا حکم ٹالنے لگے، اگر وہ تمہارے گھر کا ماحول خراب کرنے لگے تو تم انہیں فوری طلاق مت دو، بلکہ انہیں پہلے پیار محبت کے ساتھ انہیں سمجھاؤ. شاید کہ تمہارے سمجھانے سے، تمہارے ڈرانے سے، تمہارے ان کے پیار اور محبت کے ساتھ پیش آنے سے، تمہارے واضح و نصیحت سے وہ جو ہے سنبھل جائیں اور تمہارا جو ایک پاکیزہ رشتہ برقرار ہے وہ ہمیشہ کے لیے برقرار رہے. تو اللہ ہمیں سب سے پہلے اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم انہیں نصیحت کرو، انہیں سمجھاؤ، اور اگر وہ نصیحت نہ قبول کریں اور اگر نصیحت نہ مانے اور گھر کا ماحول دن بدن خراب ہوتا رہے، اللہ فرماتا ہے تو انہیں جو ہے ان کی جو ہے بستروں میں یا انہیں جو ہے ان کے خواب گاہوں میں انہیں اپنے سے الگ کر دو. اب آپ دیکھیے، ایک چھت کے نیچے میاں بیوی دونوں رہ رہے ہیں اور شوہر نے بیوی کو سزا یہ دی کہ خود کو بیوی سے الگ کر لیا. بیوی پلنگ پر سو رہی ہے، شوہر نیچے سو رہا ہے، یا شوہر جو ہے الگ جگہ سو رہا ہے، بیوی الگ جگہ سو رہی ہے. تو اس سے جو ہے ہو سکتا ہے بیوی کا جو ہے احساس جاگ جائے اور بیوی کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ میرا شوہر مجھ سے ناراض ہے، اسی لیے مجھ سے دور بھاگ رہا ہے، اسی لیے مجھے اپنے سے دور کر رہا ہے، اسی لیے مجھے جو ہے خود سے الگ رکھ رہا ہے. تو تم انہیں اپنی خواب گاہوں سے، اپنی بستروں سے انہیں الگ کر دو اور ان کا بستر اور اپنا بستر الگ الگ کر لو. شاید کہ تمہارے اس طرز عمل سے، تمہارے اس کام کو دیکھ کر کے وہ جو ہے سنبھل جائیں، سدھر جائیں اور بات طلاق کی نوبت تک نہ پہنچے. تو اسلام نے ہمیں دوسرا طریقہ یہ بتایا کہ ان کے بستروں کو اپنے بستروں سے الگ کر دو. اگر اس کے باوجود اگر بیوی نہ مانے، گھر کا ماحول اور خراب ہوتا رہے تو اللہ فرماتا ہے وَضْرِبُوهُنَّ،
اب انہیں مارو. ایسا نہیں کہ لاٹھی اٹھائی جیسے بھینس بکری کو مارنے لگتے ہیں ویسے نہیں، بلکہ آقا کائنات نے ہمیں اس کا بھی طریقہ بتلایا ہے. مارنے کا مطلب انہیں تکلیف دینا نہیں ہے، بلکہ صرف انہیں ڈرانا ہے، انہیں دھمکانا ہے. جیسے ایک مسواک سے مارا جاتا ہے، جیسے کپڑوں سے مارا جاتا ہے، اس طرح نرمی کے ساتھ مارو کہ انہیں تکلیف نہ پہنچے، بلکہ صرف اور صرف ان کے دل میں تمہارا خوف، تمہاری ہیبت، تمہارا ڈر بڑھ جائے. ہو سکتا ہے تمہارے خوف اور تمہاری ہیبت اور تمہارے ڈر کی وجہ سے وہ تمہاری نافرمانی سے باز آ جائیں اور طلاق جیسے گھناؤنا فعل کا تمہیں ارتکاب نہ کرنا پڑے. اب 3 اسٹیپ ہمیں اسلام نے بتایا. پہلے واضح نصیحت، اس کے بعد جو ہے بستروں کو الگ کرنے کا، تیسری صورت میں جا کر کے طلاق جو ہے تیسری صورت میں جا کے مارنے کا. اگر اس کے باوجود وہ جو ہے نافرمانی کرتی رہے اور شوہر کی فرما برداری سے اپنے آپ کو بالکل دور رکھے، اب اللہ فرماتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. کہ اب اگر دونوں کے درمیان اتنی نااتفاقی ہو جائے، اتنا جو ہے معاملہ بڑھ جائے کہ صلح کی کوئی گنجائش نہ ہو. اب تک معاملہ میاں بیوی کے درمیان تھا، معاملہ گھر کی 4 دیواری کے اندر تھا. اب اسلام فرماتا ہے، قرآن فرماتا ہے کہ اب تم جو ہے اپنی گھر کی 4 دیواری سے نکل کر کے اپنے خاندان والوں کے سامنے مسئلہ رکھو. ایک بیوی کی جانب سے ایک آدمی کو مقرر کرو، شوہر کی جانب سے ایک آدمی کو مقرر کرو. ہو سکتا ہے دونوں کے خاندان والے مل کر کے بیٹھ کر کے دونوں کے جو ہے مسئلے پر گفتگو کریں، اور ہو سکتا ہے صلح کی کوئی صورت نکل آئے. اور اگر صلح کی صورت کوئی نکل آئے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر اس کے باوجود کوئی صلح کی صورت نہیں نکل رہی ہے، طلاق دینے ہی پڑے گی، تو اب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے مسلمان کو اس بات کی اجازت ملتی ہے کہ اب جا کر کے تم طلاق کے قدم اٹھاؤ. اب دیکھیں 4 صورتیں اسلام نے ہمیں بتائی. اب یہ تو تھا جب مرد کو عورت کی طرف سے نافرمانی کا خوف ہو. قربان جائیں اسلام کے قوانین پر، قرآن کے اس تقدس پر، قرآن کے احکام پر، کہ جہاں اللہ تبارک و تعالی نے مرد کو یہ طریقہ بتلایا، وہیں پر عورت کو بھی یہ طریقہ بتلایا. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ. قرآن فرماتا ہے اب تک تو جو ہے شوہر کو بیوی کی نافرمانی کا جو ہے اندیشہ تھا. اب اگر بیوی یہ سمجھے کہ شوہر میری نافرمانی کر رہا ہے، میرے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے، مجھ سے دور بھاگ رہا ہے، مجھ سے کترا رہا ہے، کسی اور کی طرف مائل ہو رہا ہے، تو اب اسلام نے یہاں بھی عورت کے تقدس کو، عورت کی حیا کو، عورت کی پاکیزگی کو یہاں پہ ملحوظ رکھتے ہوئے اسلام نے عورت کو اس بات کا حکم دیا، چونکہ تو عورت ذات ہے، عورت اگر اپنے شوہر کو اپنی طرف مائل کرنا چاہے تو اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. قرآن فرماتا ہے اگر عورت کو اپنے شوہر سے اس بات کا خوف ہو تو وہ اپنے شوہر کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرے، دونوں آپس میں ایک دوسرے کے درمیان صلح قائم کرنے کی کوشش کرے. عورت آگے بڑھ کر کے خود اس بات کی کوشش کرے کہ شوہر اگرچہ اس کی نافرمانی کر رہا ہے، اگرچہ اس کے حقوق ادا کر رہا ہے، لیکن پھر بھی اس کی ہر بات کو مانے، آپس میں صلح کرنے کی کوشش کرے اور آدمی کو اپنی طرف لبھائے. کیونکہ آدمی کے دل میں خواہشات بہت ہی جلدی جگہ بنا لیتی ہے. انسان کے دل میں لالچ بہت جلدی جو ہے اپنی جگہ بنا لیتی ہے. ہو سکتا ہے بیوی کے اس رد عمل کی وجہ سے شوہر اس کے حقوق کی جو پامالی کر رہا ہے اسے اس بات کا احساس ہو جائے اور وہ عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرنے لگے. اگر اس کے باوجود وہاں پر بھی جو ہے کوئی صورت نہیں بن رہی ہے تو اب اسلام عورت کو بھی اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم اپنے گھر والوں کے سامنے اس بات کو رکھو، اور عورت کے گھر والے اور مرد کے گھر والے بیٹھ کر کے آپس میں صلح کے طور پر اگر مشورہ کریں، اگر صلح ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہ ہو تو اگر شوہر چاہے تو اسے طلاق دے دے، اور اگر اس کے باوجود شوہر اگر اسے طلاق نہیں دے رہا ہے تو اسلام نے عورت کو اس بات کا بھی اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے ایسے شوہر سے خلا لے سکتی ہے. حضرات گرامی، یہ خلا کا قانون وہ قانون ہے، اور اس قانون کے ذریعے اسلام عورت کو جو مقام دیتا ہے، یہ مقام اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کے اندر یہ مرتبہ عورت کو کسی اور مذہب میں نہیں ملتا. خلا کا جو اختیار عورت کو دیا گیا ہے، خلا کی جو صورت عورت کے لیے جو ہے عورت کے سامنے رکھی گئی ہے، اس اختیار کی وجہ سے عورت کو جو سماج کے اندر، اسلام کے اندر جو عزت اور عظمت حاصل ہوتی ہے وہ اسے کسی اور مذہب میں نہیں ملتی. حضرات گرامی، آپ دیکھیں طلاق کتنے آخری مراحل میں جا کر کے قرآن نے ہمیں اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن آج ہمارے معاشرے میں بس تھوڑی سی میاں بیوی میں جو ہے تھوڑی ادھر ادھر بات کہیں ان کہیں ہوئی،
بس نکال کر کے دھڑا سے طلاق 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 طلاق. حضرات گرامی، یہ طلاق ایسا گھناؤنا فعل ہے کہ آقا کائنات ارشاد فرماتے ہیں تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز به عرش الرحمن وسخط منه اللہ، کہ اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں اے میرے امتیوں، اے میرے مومنوں، تم جو ہے عورتوں سے نکاح کرو اور ایسے ہی بلا وجہ بات بات پر آپس میں جو ہے طلاق مت دے دو، کیونکہ طلاق ایسی چیز ہے کہ جب بندہ کسی کو طلاق دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش اس کے طلاق دینے کی وجہ سے ہل جاتا ہے اور کانپ جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ غور کریں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب کوئی مرد کسی عورت کو طلاق دیتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہل جاتا ہے اور کانپ جاتا ہے. یہ ایسا فعل ہے، یہ ایسا کام ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندے پر ناراضگی بھی اترتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے پر اپنا غضب بھی نازل فرماتا ہے. ایک نہیں دو نہیں، بے شمار مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس طلاق کے تعلق سے صراحت فرمائی ہے اور اس سے رکنے کا ہمیں حتی الامکان اپنے آپ کو بچا کے رکھنے کا حکم بھی دیا ہے. اب آپ دیکھیں آج کل جو مسئلہ چل رہا ہے وہ طلاق ثلاثہ کو لے کر کے ہے. آج یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ طلاق ثلاثہ کے قانون کو ختم کیا جائے، کیونکہ یہ طلاق بدعی ہے. میں کہتا ہوں صرف 3 طلاق بدعی نہیں، صرف 3 طلاق کی وجہ سے نہیں، بلکہ ابھی آپ نے سنا کہ جب کوئی بندہ کسی عورت کو طلاق دیتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش جو ہے کانپ جاتا ہے، ہل جاتا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی صرف 3 طلاق ہی میں نہیں بلکہ 1 طلاق میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہے، 1 طلاق میں بھی اس کا غضب اور اس کا عذاب رکھا ہوا ہے، تو جو حکم 3 طلاق کا ہوگا وہی حکم 1 طلاق کا بھی ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ 1 طلاق دینا کوئی بہت بڑے کمال کی بات ہے یا بہت بہادری کی بات ہے یا اپنے آپ کو مرد ثابت کرنے کی بات ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ جب ایک عورت تمہارے نکاح میں آ چکی ہے تو تم حتی الامکان اس کے عزت اور اس کے حقوق کا خیال رکھو اور طلاق جیسے فعل سے اپنے آپ کو حتی الامکان بچا کر کے رکھنے کی کوشش کرو. اب آپ دیکھیں طلاق ثلاثہ کو لے کر کے بہت وبال مچا ہوا ہے. بعض عورتیں کہہ رہی ہے کہ یہ عورتوں کے خلاف زیادتی ہے، عورتوں کے خلاف ظلم ہے، عورتوں کے خلاف فلاں ہے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام کا کوئی قانون، اگر اسلام کا کوئی ضابطہ، اسلام کا کوئی حکم اگر انسانیت کے اوپر ظلم ہے تو میں کہتا ہوں دنیا کا کوئی قانون، دنیا کا کوئی ضابطہ، دنیا کا کوئی بھی اصول اسلام سے زیادہ بہتر نہیں ہے. سارے کے سارے قوانین، سارے کے سارے ضوابط پھر انسانیت کے اوپر ظلم ہوں گے. اگر اسلام کے قوانین انسانیت کے اوپر ظلم ہیں تو دنیا کے سارے قوانین انسانیوں کے اوپر ظلم ہوں گے. تو ہمارا آپ کو چاہیے کہ ہم اس مسئلے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور جو ناپاک کوششیں آج کے چند نام نہاد مسلمان اور حکومت کر رہی ہے ان کے ناپاک ارادوں کو ہم مٹی میں ملا دیں اور حکومت کو بتلا دیں کہ ہمیں اسلام کا ہر قانون، اللہ اس کے رسول کا ہر فیصلہ ہمیں دل و جان سے پیارا ہے، دل و جان سے قبول ہے، منظور ہے. اس میں مداخلت ہم برداشت نہیں کریں گے اور اس میں ہمیں کسی بھی طرح کی کمی بیشی یا زیادتی کی جو ہے ہمیں منظور نہیں ہے. اسلام کا ہر فیصلہ بلا تبدیلی کے، بغیر کمی و بیشی کے ہمیں قبول اور منظور ہے. اب آپ دیکھیں، اب جہاں پر حکومت نے اس سلسلے میں قدم بڑھایا وہیں پر چند نام نہاد مسلمان بھی آ گئے. جیسے مثال کے طور پر اہل حدیث، وہ کہتے ہیں 3 طلاق تو جو ہے طلاق کا کئی کانسیپٹ قرآن کے اندر ہے ہی نہیں. اتفاق سے کل ہمارے ایک عزیز مکرم ہمارے دوست نے جو ہے مجھے 2-3 ویڈیو کلپس بھیجی. اس میں تھی ایک عمران برادر کی، ایک تھی ذاکر نائک کی اور ایک کوئی جو بہت بڑے جو ہے لمبے داڑھی والے ملا ہیں. انہوں نے کہا کہ اسلام کے اندر 3 طلاق کا تصور ہے ہی نہیں. عمران برادر قرآن پاک لے کے یوں ہلا کر کے، قرآن پاک کو ہلا کر کے جو ہے لے کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر کہیں قرآن کے اندر 3 طلاق کا تصور ہے ہی نہیں. قرآن پڑھیے، قرآن کو سمجھیے. آج قرآن کو غلط سمجھا جا رہا ہے. میں کہتا ہوں اگر قرآن کو سمجھنا عیسائیوں کا اور یہودیوں کا لباس پڑھ کر کے اگر آسان ہو گیا ہو تو میں سمجھ رہا ہوں پھر ملاؤں کو، اماموں کو، علماء کو پھر اپنی اپنی جو ہے درس گاہیں اور مسجد کے ممبر کو جو ہے ہٹا کر کے پھر انہیں لا کر کے کھڑا کرنا چاہیے. اگر مثال کے طور پر یہاں پہ کوئی مدرسے کا طالب علم ہو، اگر جو ہے ایک جو ہے وہابی اہل خبیث کوئی آ جائے تو میں کہتا ہوں خدا کی قسم وہ تو کبھی آگے نہیں بڑھے گا. وہ قرآن سمجھنے کا بہت دعویٰ کرتے ہیں
قرآن پڑھنے کا بہت دعویٰ کرتے ہیں، لیکن خدا کی قسم وہ بھی اس وقت یہی کہے گا کہ مدرسے کے طالب علم کہ تم آگے بڑھ کر کے مصلی امامت پر جو ہے امامت ادا کرو۔ اب آپ دیکھیں ان دونوں کے درمیان فرق کو سمجھیں۔ اب ایک عالم دین جو اپنی اتنی لمبی زندگی گزار کر کے قرآن کو سمجھتا ہے، قرآن کے اصول کو سمجھتا ہے، فقہ کو سمجھتا ہے، فقہ کے اصول ضوابط کو سمجھتا ہے، حدیث کو پڑھتا ہے، حدیث کی گہرائی کو سمجھتا ہے، آج تک ان کے کسی کے بات میں سمجھ میں نہیں آئی، اور آج یہ کوٹ پینٹ پہن کر کے، یہ لمبی بڑی ٹائی لگا کر کے، ہاتھ میں قرآن لے کر کے آ گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آج تک جو ہے لوگوں نے قرآن کو صحیح سمجھا ہی نہیں ہے، قرآن کے اندر 3 طلاق کا تصور ہے ہی نہیں۔ آؤ تھوڑا قرآن پاک اٹھا کر کے دیکھو، اللہ ارشاد فرماتا ہے الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان، طلاق 2 مرتبہ ہے، یعنی جس کے بعد آدمی اپنی عورت سے رجوع کر سکتا ہے، اس کو اپنے نکاح میں دوبارہ واپس لے سکتا ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، تو اگر اس نے تیسری طلاق دے دی تو اب جو ہے وہ اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ اب کہتے ہیں قرآن میں اس میں تو کہیں ہے ہی نہیں کہ ایک ساتھ طلاق دے دو۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ 3 مجلس میں 3 طلاق دو، 3 طہر میں 3 طلاق۔ اگر آپ قرآن کی اس آیت کے ذریعے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، اس آیت کریمہ میں کہیں اللہ نے یہ نہیں بیان فرمایا کہ ایک مجلس میں 3 طلاق دی جائے، تو میں کہنا چاہتا ہوں اس آیت کریمہ سے یہ بات بھی ثابت نہیں ہوتی کہ 3 مجلسوں میں 3 طلاق دی جائے۔ جیسے تمہارا مدعا جو ہے یہاں پہ ثابت نہیں ہوتا، ہم جو مدعا ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ مدعا بھی ثابت نہیں ہوتا۔ اور آپ قرآن پاک اٹھا کر کے دیکھیے، تفاسیر اس کی اٹھا کر کے دیکھیے، حضرت امام ابن کثیر اور دیگر تمام محدثین نے اس بات کی صراحت فرمائی ہے کہ اس آیت کریمہ کی روشنی میں یہ بات کھل کر کے واضح اور سامنے آتی ہے کہ 3 طلاق جو ایک مجلس میں دی گئی ہو یا ایک الفاظ میں اگر طلاق 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 کہہ کر کے دی گئی ہو تو اس کا حکم وہی ہے جو الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان کا ہے۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں مفسرین کرام نے بیان فرمایا ہے کہ اس آیت کریمہ کی روشنی سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی شخص ایک ہی مجلس میں ایک ہی محفل میں اگر 3 مرتبہ طلاق دے دے تو اس کی بیوی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو جاتی ہے، اب دوبارہ اسے اپنے ساتھ رکھنا حلال نہیں ہے۔ تمام مفسرین کرام نے اس بات کو بیان فرمایا، لیکن تقریباً سرکار کے زمانے کے 700 سال بعد، کتنے 700 سال بعد ابن تیمیہ نام کا ایک شخص پیدا ہوا۔ اب اس نے ایک نہیں دو نہیں کئی مسائل میں جو ہے علماء سے اختلاف کیا۔ ابن تیمیہ اور ابن قیم نے تقریباً سن 700 صدی ہجری کے آخر میں یا 800 صدی ہجری کے بالکل اول حصے میں اس نے یہ کہا کہ اگر کوئی شخص ایک محفل میں 3 طلاق دے تو اس کی طلاق 3 طلاق نہیں بلکہ ایک ہی طلاق۔ جب اس نے یہ فتویٰ دیا تو اس کی حکومت نے اسے پکڑ کر کے کوڑے لگائے اور اسے جیل میں بھی ڈالا اور اسے اس وقت سزا بھی دی گئی، چونکہ اس کا پہلا یہ مسئلہ تھا جو امت مسلمہ کے حکم کے خلاف اور ان کے اجماع کے خلاف تھا۔ بلکہ آپ قرآن حدیث مقدسہ کا مطالعہ کریں، شرح صحیح مسلم اٹھا کر کے دیکھیں، حضرت امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام اعظم، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل اور تمام ائمہ کا یہ متفقہ فیصلہ ہے اور ان کا مذہب یہی ہے کہ اگر کوئی شخص ایک ساتھ 3 طلاق دے، اگرچہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں ناپسندیدہ ہے، اس طرح طلاق دینا گناہ ہے، لیکن اس کے باوجود اس پر جو ہے 3 طلاقیں پڑ جائیں گی اور اس کی بیوی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو جائیں گی۔ حضرت امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب فتح الباری شرح صحیح بخاری کے اندر بھی اس بات کو نقل فرمایا ہے کہ ائمہ 4 حضرت امام سفیان ثوری، حضرت امام اوزاعی، امام ابن اسحاق راہوی اور تمام محدثین کا یہ مذہب نقل کیا ہے کہ ان تمام محدثین کے نزدیک اور ان تمام فقہا کے نزدیک اگر کوئی شخص کسی کو ایک ساتھ 3 طلاق دے تو اس کی 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہے، اگرچہ اس کا اس طرح کرنا اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں ناپسندیدہ ہے اور گناہ کا سبب بنتا ہے۔ آپ دیکھیں تمام فقہا نے، ہمارے محدثین نے اس بات کو بیان فرما دیا کہ جو ہے اس طرح طلاق دینا جو ہے جائز نہیں ہے، طلاق دینا اس طرح حرام ہے، لیکن اگر دے گا تو اس کی طلاق پڑ جائے گی۔ اب ذرا احادیث کریمہ اٹھا کر کے دیکھیں، ایک مسلم شریف کی ایک حدیث کے پاک جو ہے لے کر کے بڑا واویلا مچاتے ہیں۔ حضرت جو ہے ابن طاؤس حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں حضرت ابن عباس کہ آقائے کائنات کے زمانے میں، حضرت ابوبکر کے زمانے میں اور حضرت فاروق اعظم کے دور خلافت کے ابتدائی 3 سال میں 3 طلاق کو ہم ایک ہی طلاق سمجھتے تھے، لیکن جب حضرت عمر نے دیکھا کہ لوگ طلاق کی طرف سبقت کر رہے ہیں، اس میں اپنی جرأت دکھا رہے ہیں، تو حضرت عمر فاروق نے فرما دیا اگر آج کے بعد کوئی 3 طلاق دے گا تو میں اسے کوڑے لگاؤں گا اور سزا دوں گا۔
تب یہ کہتے دیکھو سرکار کے زمانے میں 3 طلاق ایک ہی طلاق ہوتی تھی. میں کہتا ہوں صرف حدیث مت پڑھو، حدیث کا پس منظر بھی پڑھو. اس زمانے میں لوگ 3 طلاق کی نیت سے نہیں دیتے تھے، بلکہ جیسے مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے انت طلاق انت طلاق انت طلاق انت طلاق یا انت طالق انت طالق طالق، جا تجھے طلاق 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 طلاق. تو کبھی کبھی ہم جو ہے کسی کلام میں تاکید پیدا کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ جا مسجد 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 چل مسجد جا مسجد جا. کسی بات کو ہم 2 3 مرتبہ ریپیٹ کرتے ہیں. اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ کلام کے اندر تاکید پیدا ہو. تو زمانے کے اندر اس زمانے نبوی میں اور زمانے فاروقی سے پہلے لوگ 3 طلاق جو دیتے تھے وہ 3 طلاق کی نیت سے نہیں بلکہ اپنے کلام میں قوت اور تاکید پیدا کرنے کے لیے دیتے تھے. اس زمانے کا عرف، اس زمانے کی عادت الگ تھی، اسی لیے وہاں پر 3 طلاق کو ایک ہی طلاق شمار کیا جاتا تھا. لیکن اگر کوئی کہتا کہ میں نے 3 طلاق سے 3 طلاق ہی کی نیت کی ہے تو اس پر جو اس کی بیوی پر 3 طلاقیں پڑ جاتی تھی. اب ذرا آئیے تھوڑا سا یہاں پہ رک جائیے. اگر آپ کو یہی اگر حدیث اگر اپنے استدلال میں اگر پیش کرنی ہے، اگر آپ کو یہی حدیث لے کر کے اپنے مسئلے کی وضاحت کرنی ہے تو ایک سوال ہماری طرف سے آپ کے لیے ہے. حلال کو حرام کرنا یا حرام کو حلال کرنا یہ اسلام کے اندر کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. جو حرام کو حلال کرے گا، جو حلال کو حرام کرے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کی تبدیلی کے جرم میں اسلام کی نظر میں فاسق مولین ہوگا. تو گویا معاذ اللہ حضرت فاروق اعظم نے حلال کو حرام کر دیا. گویا حضرت فاروق اعظم نے آپ کے نظر میں آپ کی سمجھ کے مطابق ایک حلال چیز کو حرام کر دیا. پہلے آپ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر فتویٰ لگائیں، ان کا حکم بتائیں، پھر جا کر کے اپنے مسئلے کی وضاحت کریں. ایسا ہو نہیں سکتا. فاروق اعظم وہ ہیں جن کے میرے میں آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو ہے میرے بعد میرے خلفائے راشدین کی اتباع کرو. فاروق اعظم وہ ہیں جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا لو کان من بعد نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے. عمر فاروق وہ ہیں جن کے بارے میں آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر تم جس راستے سے گزرتے ہو اس راستے سے شیطان بھاگ جاتا ہے. اب یہ حضرت عمر کے بارے میں جو ہے ان کے خلاف فتویٰ لا کر کے اب یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اگرچہ صراحت نہیں کر رہے لیکن ان کے جو ہے اس مسئلے سے، ان کی اس وضاحت سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم نے گویا معاذ اللہ حلال کو حرام کر دیا ہے. حضرات گرامی آئیے بخاری شریف حضرت عویمر عجلانی 2-4-5 منٹ، آج زیادہ تو کوئی بات نہیں، مسئلے کی وضاحت ہو جائے. حضرت عویمر عجلانی رضی اللہ تعالیٰ بخاری شریف کی حدیث ہے جلد نمبر 2. تو اس میں حضرت عویمر عجلانی رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہے، انہوں نے اپنی بیوی سے لعان کر لیا. لعان کرنے کے بعد انہوں نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی. فطلق زوجہ 3 تطلیقات او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو جب خبر پہنچی تو آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی 3 طلاق کو بھی نافذ کر دیا. فانفذہ کے الفاظ ہیں کہ آقا کائنات نے ان کے 3 طلاق کو بھی جو ہے نافذ کر دیا. اگر 3 طلاق جو ہے اگر 1 طلاق ہوتی تو آقا کائنات 3 طلاق ان کے اوپر کبھی بھی نافذ نہیں کرتے. آئیے سنن ابن ماجہ یہ بھی سیاہ ستہ کی حدیث ہے. حضرت فاطمہ بنت عمیس یا فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے شوہر یمن کی طرف جا رہے تھے فطلقنی زوجی 3 وہو خارج الی الیمن فانفذہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جب میرے شوہر یمن کے لیے جا رہے تھے تو انہوں نے مجھے 3 طلاقیں دے دی تو آقا کائنات نے ان کی 3 طلاقوں کو بھی نافذ کر دیا. اور اگر 3 طلاقیں اگر اس طرح اگر 1 طلاق ہوتی تو آقا کائنات 3 طلاق کو جو ہے 3 طلاق نافذ نہیں کرتے. آئیے تھوڑا صحابہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں. حضرت علی ابن ابی طالب جن کے بارے میں آیا ہے کہ یہ باب العلم کے شہر، یہ جو ہے علم کے شہر کے دروازے ہیں. حضرت امام ابن شیبہ نے اپنی کتاب مصنف ابن شیبہ کے اندر یہ روایت نقل فرمائی ہے کہ حضرت علی کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ امیر المومنین میں نے اپنی بیوی کو 1000 طلاق دے دی ہے، میں نے اپنی بیوی کو 1000 طلاق دے دی، حکم کیا ہے؟ میری بیوی میرے نکاح میں رہے گی یا نکل جائے گی؟ اس کا حکم واضح فرمائے. تو حضرت امیر المومنین نے فرمایا کہ تیری بیوی اب تیرے لیے حرام ہو گئی یہاں تک کہ وہ دوسرے شوہر سے نکاح کرے. اور جو ہے دوسرے شوہر سے نکاح کرنے کا اسی وقت حکم دیا جائے گا جب عورت کے اوپر 3 طلاق پڑے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے. اگر 1 طلاق اوپر پڑتی تو حضرت امیر المومنین حضرت علی یہ نہیں فرماتے کہ وہ تیرے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی یہاں تک کہ وہ دوسرے آدمی سے نکاح نہ کر لے.
اور یہی حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں جن کے بارے میں یہ حدیث لا کر کے پروپیگنڈا کرتے ہیں. ان کی بارگاہ میں بھی ایک شخص آیا اور اس نے کہا یا ابن عمر، اے عمر ابن خطاب کے بیٹے، میں نے اپنی بیوی کو جو ہے 3 طلاق دے دی ہے، آپ حکم بیان فرمائیں. تو آپ نے فرمایا میں نے اپنی بیوی کو آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں 3 طلاقیں دے دی تھی، تو آقا کائنات نے وہ 3 طلاقیں نافذ فرما دی تھی، اس لیے تمہاری بیوی اب تمہارے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. حضرت عبداللہ ابن مسعود جن کے جو ہے روایتوں کے اوپر فقہ حنفی کی بنیاد ہے، ان کی بارگاہ میں ایک شخص آیا. ان کی بارگاہ میں ایک شخص نے آ کر کے پوچھا اے ابن مسعود بتائیے اس شخص کے بارے میں کیا حکم ہے جس نے اپنی بیوی کو 1000 طلاق دے دی. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا آدمی کو صرف 3 طلاق کا اختیار تھا، اس نے 1000 طلاق دی، اس کی 3 طلاقیں نافذ ہو گئی اور 997 طلاقیں اس کے اوپر عذاب بن کر کے اس کے لیے وبال بن جائیں گی. اور اگر 3 طلاقیں 1 طلاق ہوتی تو حضرت یہ صحابہ کرام حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت علی ان روایتوں کو جو ہے نقل نہ فرماتے اور سرکار کے فتوے کے خلاف یا سرکار کے جو ہے زمانے میں جس طرح طلاق کا مسئلہ جو ہے لوگوں کے درمیان رائج تھا اس کے خلاف ہرگز حکم بیان نہیں فرماتے. لیکن دیکھیں صحابہ کرام کے ان فیصلوں کی وضاحت، ان کے جو ہے صریح احکام ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن اس کے باوجود آج چند مسائل کو لے کر کے چند صورتوں کو جو ہے مجبوری کی صورت پیش کر کے یہ پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر 3 طلاق پڑ جائے گی تو عورت کہاں جائے گی، اس کا نان و نفقہ کون دے گا. میں کہنا چاہتا ہوں اگر تم مسلمان ہو، اگر تم مومن ہو تو اللہ اور اس کے رسول کا ہر فیصلہ دل و جان سے قبول کرو. اور جو ہے آج یہ بھی کہا جا رہا ہے اگر 3 طلاق کسی نے دے دی تو اب وہ جو ہے نان و نفقہ کہاں سے لائے گی، اپنی زندگی کیسے گزارے گی، کھانا کیسے کھائے گی، پانی کیسے پیے گی، اپنی زندگی کی دوسری ضرورتیں کیسے پورا کرے گی. میں کہنا چاہتا ہوں قرآن پاک کی وہ آیت کریمہ پڑھو. میرا رب ارشاد فرماتا ہے وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ. اللہ فرماتا ہے بہت سے ایسے جاندار ہیں، اس میں چونٹی بھی ہے، گائے بھی ہے، بھینس بھی ہے، بکری بھی ہے، جنگل میں چرنے والے جانور بھی ہیں. ان میں سے جب کوئی جانور صبح اٹھ کر کے اپنے رزق کی تلاش میں نکلتا ہے تو اپنے کوئی پیٹ پر اپنا رزق لے کر کے اپنے ٹھکانوں سے نہیں نکلتا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ ہر جاندار کو اپنے فضل سے رزق عطا فرماتا ہے. اگر اللہ کی ذات پر ہمیں بھروسہ ہے تو اگرچہ اس کے نان و نفع کے کوئی ظاہری اسباب، کوئی ظاہری آثار اگرچہ نہ ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالی اسے کبھی بھی زندگی بھر نہ کبھی بھوکا رکھے گا اور نہ ہی کبھی دنیا کے سامنے اسے ذلیل و رسوا فرمائے گا. لیکن ہاں اگر جو ہے دنیا کے ظاہری اسباب کو دیکھ کر کے اگر احکام خداوندی کو ٹالا جائے، اگر اس میں تبدیلی کرنے کی کوشش کی جائے تو میں سمجھتا ہوں اگرچہ لاکھوں کروڑوں روپے ہمارے پاس موجود ہو لیکن مرتے وقت زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوگا اور مرتے وقت ہم تڑپ تڑپ کر کے مریں گے. یہ سزا ہوگی اس وقت جب ہم اللہ کے احکام کو اپنے پس پشت ڈالیں گے اور اس میں تبدیلی کرنے کی یا اس میں کمی اور بیشی کی جو ہے ناپاک ارادے لے کر کے ہم جو ہے دنیا کے سامنے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کریں گے. حضرات گرامی، ایک طلاق ثلاثہ کا مسئلہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ نے جو ہے صرف جو ہے طلاق کا اختیار مرد کو کیوں دیا ہے، 4 شادیوں کی اجازت صرف مرد کو کیوں دی گئی ہے، اور اس طرح کے بہت سے مسائل ہیں جن کو لے کر کے آج میڈیا میں اسلام کو بدنام کرنے کی پوری کوششیں کی جا رہی ہے، لیکن ہماری ان ماں اور بہنوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر کبھی یا آئندہ جمعہ میں ان مسائل پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے گی. اور آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ جہاں پر چند نام نہاد اسلام کو داغدار کرنے کے لیے یا اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اس طرح کے مسئلے اٹھا رہے ہیں تو آپ ان کے خلاف بالکل کھل کر کے سامنے آئے اور اس بات کا اعلان کریں اللہ اور اس کے رسول کا ہر فیصلہ، قرآن کا ہر حکم، حدیث کا ہر حکم، صحابہ کا ہر عمل ہمارے لیے حجت ہے، ہمارے لیے لائق تقلید ہے، ہمارے لیے لائق قبول ہے. ہم اس میں ذرہ برابر بھی تبدیلی یا کمی اور بیشی کو برداشت نہیں کریں گے. انشاءاللہ تبارک و تعالی کل اسی جذبے کے تحت اسی مدرسے سے یہیں سے کل صبح 10:30 بجے ایک احتجاجی ریالی پرامن اور پرسکون طور پر نکالی جائے گی. آپ تمامی حضرات کو کل کی اس ریالی میں شرکت کرنا ہے. حضرات گرامی، یہ ہمارا اور آپ کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کے اور ہمارے گھر کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کے اور ہمارے محلے یا ہمارے شہر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ شریعت کے تحفظ کی بات ہے. اس کے لیے آگے آنا ہماری، آپ کی، سب کی دینی اور جو ہے
ملی ذمہ داری ہے تو کل آپ 10:30 بجے کل مرکز میں آئیں انشاءاللہ تبارک و تعالی. کل ہم یہاں سے نکل کر کے حکومت کو جو یہ پیغام دیں گے کہ یہاں کے بھی مسلمان یا بلکہ ساری دنیا کے مسلمان کبھی بھی شریعت کے اندر مداخلت کو برداشت نہیں کریں گے، اور ہم اپنا متفقہ طور پر جو فیصلہ ہوگا وہ میمورنڈم کے ذریعے یا کسی اور چیز کے ذریعے ہم حکومت تک جو ہے پہنچائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. آپ سے امید ہے کہ آپ ضرور بالضرور آپ کی کل ریلی میں شرکت کریں گے اور اپنے غلامی کا ثبوت پیش کریں گے. آپ تمام حضرات کل وقت کا خاص طور پر خیال رکھیں، 10:30 بجے ضرور تشریف لائیں انشاءاللہ تبارک و تعالی. زیادہ نہیں 1-2 گھنٹے کی ریلی ہوگی اور احتجاجی طور پر یہاں سے نکل کر کے کلکٹر آفس تک جائے گی. آپ تمام حضرات شرکت فرما کر کے اپنی غلامی کا ثبوت پیش کریں اور 1-2 اعلان سماعت فرما لیں. حضرات گرامی، یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ خلیفہ حضور مفتی اعظمین جامع شریعت پیر طریقت مقتدی اہل سنت حضرت علامہ مولانا الحاج الشاہ مفتی محمد مجیب اشرف صاحب قبلہ مد ظل النورانی کی آمد ہونے والی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی. 21 محرم الحرام یعنی اتوار کے دن بعد نماز عشاء مسجد حاضرہ CM روڈ کے سامنے ایک جلسہ پیغام شہدائے کربلا و اصلاح معاشرہ منعقد کیا جائے گا. آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ اس جلسے میں شرکت فرمائیں. حضور اشرف الفقہا اور ناشر مسلک کے اعلیٰ حضرت علامہ مولانا الحاج عبدالرشید رضوی صاحب قبلہ جبل پوری کی بھی جو ہے آمد ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ خلیفہ حضور اشرف الفقہا علامہ مفتی غلام مصطفیٰ رضوی صاحب وغیرہ کی بھی آمد ہو رہی ہے. آپ تمام حضرات شرکت فرمائیں اور شرکت فرما کر کے حضرت کے نورانی و عرفانی بیانات سے اپنے قلب و جگر کو منور و مجلہ فرمائیں. اور ایک اعلان ساتھ یہ بھی ہے کہ 23 اکتوبر اسی دن بعد نماز عصر مسجد حاضرہ کا حضور اشرف الفقہا کے ہاتھوں سنگ بنیاد بھی رکھا جائے گا، اور یہ پروگرام بعد نماز عصر ہے. آپ بعد نماز عصر بھی جو ہے تشریف لائیں اور تشریف لا کر کے اپنے قلب و جگر کو منور فرمائیں. اور ایک اعلان یہ بھی ہے کہ 25 اکتوبر کو یعنی منگل کے دن بودھن میں مفتی محمد جمیل قادری گجرات کی بھی آمد ہونے والی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی. بودھن کا پروگرام رکاس پیٹ میں منعقد کیا جائے گا. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ وہاں بھی شرکت فرمائیں، شرکت فرما کر جو ہے اپنے قلب و جگر کو منور فرمائیں. جو حضرات سنت ادا کی وہ سنت ادا کر لیں.